أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 19 نمبر آیت سورہ بقرہ کی جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایگزامپل مثال دی تھی اس سے پہلے، وہ مثال جو مختصر مثال تھی اس کا جو تفصیلی مثال ہے وہ اس آیت میں ہے۔ پہلے والی مثال میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ایگزامپل دیا تھا، مثال دیا تھا کہ ایک آدمی ہے وہ کوشش کر رہا ہے لائٹ جلانے کی اور روشنی کرنے کی، روشنی سے لائٹ جلانے کی کوشش کر رہا ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں اچانک سے اس کے ارد گرد جو ہے وہ روشنی ہو جاتی ہے۔ تو اندھیرے کا سین ہے، اور اس آیت میں بھی اندھیرے کا سین ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو پکچر ہمیں بتائی ہے کہ وہ اندھیرے میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ اس لائٹ کے ذریعے سے راستہ دیکھنا چاہتے تھے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں ذہب اللہ بنورہم، اس سے پہلے والی آیت میں ذہب اللہ بنورہم۔ اب اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی لائٹ جو ہے وہ روشنی جو ہے نور ہے وہ ختم کر دیا، ان سے چھین لی، ان سے ختم کر دیا۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ ایک تو وہ لوگ تھے جو مکے والے تھے، جس میں جو ان کے لیڈرز تھے اور ان کو تکبر تھا، یہ وہ لوگ تھے جن کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مثال بتائی ہے۔ اور دوسرے جو لوگ تھے وہ جوز، یہود کمیونٹی کے جو مدینے میں لوگ تھے، جن کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی لائٹ، مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو آیات تھی وہ پہلے سے تھی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کتاب ان کے پاس تھا، لیکن انہوں نے ان کو جو ہے وہ کافی حد تک بدل دیا تھا۔ اب لائٹ، نور کا مقصد کیا ہے؟ ایک تو ہوتا ہے، ایک آپ کا جسم ہے، آپ کی فزیکل باڈی ہے۔ اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی فزیکل باڈی ہماری اس دنیا میں بنی ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی فزیکل جسم کی جو خوراک ہے وہ بھی اللہ عز و جل نے اس دنیا میں رکھی۔ آپ کھانا کھاتے ہیں، اپنے جسم کا فزیکل باڈی کی آپ ایکسرسائز کرتے ہیں، آپ کھانا کھاتے ہیں، پانی پیتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں۔ یہ تو آپ کا جسم ہے، لیکن اس باڈی کے جو اندر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں روح، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو روح بنایا گیا، نور بنایا گیا، وہ میرا تھا، اور وہ نور کا مطلب روح۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کو بھی نور سے مشابہت دی ہے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ جو اندر ہمارے روح ہے اس کو بھی نور سے مشابہت دی ہے۔ تو نور جو ہے وہ اوپر سے آیا ہے، آسمان سے۔ آپ کے اندر جو روح ہے وہ اوپر سے آئی ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو اس کی خوراک ہے وہ بھی اللہ عز و جل نے آسمان سے بھیجی ہے، جو ہے قرآن۔ تو دنیا میں آپ کا جسم بنا ہے، اس کی خوراک اللہ عز و جل نے دنیا میں رکھی ہے، اس لیے آپ کو صحت مند رہنے کے لیے آپ کو کھانا کھانا پڑتا ہے، پانی پینا پڑتا ہے، آپ کو اپنے جسم کی جو ہے وہ ٹیک کیئر کرنی پڑتی ہے۔ اور جو آپ کا روح ہے، جب اس کو آپ خوراک نہیں دیں گے، غذا نہیں دیں گے، جو غذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے روح کے لیے اوپر سے بھیجی ہے، نور، وہ قرآن ہے۔ جب آپ قرآن نہیں پڑھیں گے تو آپ کا جو انسائڈ جو روح ہے وہ ہر وقت ٹینشن میں ہوگا، اور ہر وقت آپ جو ہے باہر سے چاہے آپ کتنے بھی خوبصورت لگیں، چاہے آپ کو جو ہر قسم کی فیسلٹیز ہو، لیکن جو آپ کے انسائڈ ہے، جو آپ کا روح ہے، اس کو جب تک آپ کھانا نہیں دیں گے وہ ہر وقت جو ہے بے چین رہے گا، ہر وقت آپ جو ہے وہ انسائڈ آپ کا بے چین رہے گا۔ چاہے لوگوں کو دکھانے کے لیے آپ جتنی بھی کوشش کریں، جتنا بھی آپ لوگوں کو دکھائیں کہ آپ خوش ہیں، لیکن وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کا جو انسائڈ ہے وہ جو ہے وہ ہیپی نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ذہب اللہ بنورہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا جو نور ہے وہ ختم کر دیا، کس کی وجہ سے؟ ان کے تکبر کی وجہ سے۔ اب جو یہود تھے جو مدینے میں تھے، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے ہی لائٹ دی تھی، پہلے ہی نور تھا، ان کے پاس اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتابیں تھیں، لیکن ان کے تکبر کی وجہ سے انہوں نے وہ چیز جو ہے اس میں انہوں نے بدلا، انہوں نے چینجز کی تھی اللہ کی کتاب میں سے اپنی مرضی سے۔ تو ان کو یہ چیز بھی پتہ تھی کہ آخری نبی آئے گا اور آخری کتاب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آئے گی، وہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے۔ اور جب ان کو پتہ چلا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ساری نشانیاں اس میں ہیں جو ان کے کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں، جو ان کے عالموں نے، عالم دین، ان کے جو اسکالرز تھے، مشائخ تھے، ان کو انہوں نے بتایا تھا، ساری نشانیاں ہیں، لیکن ان کے جو لیڈرز تھے، جو بڑے تھے، انہوں نے تکبر کیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بذہب اللہ بنورہم، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی جو ہے وہ
وہ نور ہے، جو لائٹ ہے وہ بند کر دی، وہ ختم کر دی، وہ ریموو کر دی، کیونکہ انہوں نے جو قرآن ان کو بتایا جاتا تھا، جو اللہ کے احکام ان کو بتائے جاتے تھے، انہوں نے ان کو جھٹلایا، اور ان کو پتہ تھا، ان کو یہ چیز پتہ تھی۔ اب مشرکین مکہ تھے، ان کو تو پتہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں تھی، لیکن جو یہود تھے ان کے پاس اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکام تھے، ان کو پتہ تھا کہ وحی کیا ہے، نبی کیا ہے، ان کو ساری چیزیں یہ پتہ تھی۔ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انہوں نے نشانیاں ان کے بکس میں لکھی ہوئی تھی وہ بھی ان کو پتہ تھی، لیکن ان کے باوجود اس چیز کو وہ ڈینائی کر رہے تھے، انہوں نے مخالفت تو کی، لیکن لوگوں کو اور مسلمانوں کو نقصان بھی پہنچاتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو چھوڑ دیا، اندھیرے میں چھوڑ دیا۔ چاہے آپ جو ہے اگر آپ نہیں مانتے، آپ کو ساری چیزیں پتہ ہے، آپ پھر بھی نہیں مانتے، تو آپ جس راستے پہ جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لا یبصرون، ان کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ سم بکم عمی، وہ جو ہے وہ بہرے ہیں، گونگے اور اندھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کی جو سننے کی سک ہے وہ لے لی، طاقت لے لی، دیکھنے کی اور بولنے کی، یہ ساری چیزیں فہم لا یرجعون، وہ کبھی نہیں۔ یہ جو ہے 18 نمبر آیت تھی۔ اس کے بعد اللہ عز و جل فرما رہے ہیں دوسری مثال، یہ جو مثال ہے یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مثال دے رہے ہیں تفصیل سے۔ یہ مثال کیا ہے؟ او کصیب من السماء، یا ان کی مثال جو ہے وہ ایسی ہے، یا آپ سوچیں کہ ایک سین ہے جس میں پھر اندھیرے کا سین ہے، اندھیرے میں ریگستان میں جو ہے وہ کوئی بندہ ہے اور اندھیرے میں کوئی ہے، اور اچانک سے من السماء ہے، اوپر سے بارش ہو۔ قصیب کہتے ہیں جیسے رین ڈراپ ہوتا ہے نا، ایک جو بارش کی بوند ہوتی ہے وہ ہاتھ کے سائز کی ہو، اسے کہتے ہیں قصیب۔ تو قصیب من السماء، جو ان کے اوپر سے اتنی تیز بارش ہو، لیکن بارش ہوتی تو آسمان سے ہی بارش ہوتی ہے، کہیں اور سے نہیں ہوتی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں من السماء۔ اس کا مطلب کیا کہ بارش بالکل ان کے اوپر سے ہوتی ہو، جیسے بادل ان کے سر پہ کھڑا ہو، اور اتنی تیز بارش ہو رہی ہو کہ فیہ ظلمات، جو ان کو اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہو۔ جب آپ جو ہے گاڑی میں جا رہے ہیں، رات کا ٹائم ہو اور بارش بڑی تیزی سے بارش ہو رہی ہو کہ ایک بوند جو ہے وہ آپ کے ہاتھ کی سائز کی جتنی ہو، تو آپ چاہے وائپر بھی چلائیں، لائٹ بھی گاڑی کی چلائیں، آپ کو آگے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ یہ تو آپ گاڑی میں اندر ہیں، آپ کا گاڑی میں اندر آپ کو بارش نہیں، لیکن اگر آپ گاڑی سے باہر ہوں تو اتنی تیز اگر بارش ہو رہی ہو، اور اس کے بعد جو آپ کو آگے سے کیا کچھ نظر آئے گا؟ کچھ بھی نظر نہیں آئے گا۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں فیہ ظلمات، مطلب کہ وہ اندھیرے ہی اندھیرے ہیں ان کے اوپر، مطلب ایک بادل ہے، بالکل کالے بادل ہیں، اس کے اوپر کالے بادل ہیں، اس کے اوپر مطلب وہ اندھیرے ہی اندھیرے میں ہیں، ان کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا، اتنی تیز بارش ہو رہی ہے۔ ورعد و برق، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ، رعد اور برق کا مطلب کیا ہے؟ رعد کا مطلب ہے کہ گرجنا، برق کا مطلب ہے کہ جو بجلی چمکتی ہے، اس کا مطلب ہے برق، ورعد و برق۔ تو جب اتنی تیز بارش ہو رہی ہو، اندھیرا ہو، اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہو، اور ان کے بالکل اوپر سے بارش ہو رہی ہو، وہ تیز بارش ہو، اور اس میں سے اور اتنی آواز ہو کہ گرج کی اتنی آواز ہو کہ بندہ، جب آپ کو یہ ایکسپیرینس ہوگا کہ جب بھی بارش ہوتی ہے، جب لائٹننگ ہوتی ہے، روشنی ہوتی ہے، چمک ہوتی ہے، اور اس کے بعد جسے ہم گرج کہتے ہیں وہ ہوتی ہے، تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ اتنی زور سے ہوتی ہے، اس سے پہلے یا اس کے بعد بہت زور سے دھماکہ ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے کہ وہ لائٹ کہیں پہ جا کے گری، اور یہ جو ہے وہ بہت زور سے آواز ہوتی ہے۔ کبھی کبھی محسوس ہوتا ہے کہ ایک بالکل نزدیک آواز آئی، اور کبھی کبھی آپ جو ہے وہ کھڑکیاں بند کر دیتے ہیں، دروازے بند کر دیتے ہیں، یا بچہ ہوتا ہے تو اس کے کانوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں کہ اس کو جو ہے یہ آواز سنائی نہیں دے کہ بچہ ڈر نہ جائے۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ورعد و برق، تو اتنے اندھیرے میں زور سے بارش ہو رہی ہو، اندھیرے کے اوپر اندھیرا ہو، اور اس میں سے گرج ہو، بہت زور سے آواز ہو، اور اس کے بعد پھر لائٹننگ بھی ہو، اور یہ نہیں کہ یہ ایک دفعہ ہو جائے، یہ بار بار ان کے سراؤنڈنگ میں یہ چیز ہو، تو ان کا جو حال ہے وہ کیا ہوگا؟ یجعلون اصابعهم فی آذانهم من الصواعق، جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہوں، وہ جو لوگ ہیں ان کو وہ کیا کریں گے؟ اصابعهم، وہ ڈر کے مارے اپنی کانوں میں انگلیاں ڈال دیں گے۔ اصاب کہتے ہیں انگلی کو، اور ٹپ جو ہوتی ہے فنگر ٹپ، اس کو کہتے ہیں انامل۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ نہیں کہہ رہا ہے اناملہم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں اصابعهم،
تو مطلب پوری انگلی کان ڈر کے مارے اپنی کانوں کے اندر لگا دیں کہ یہ جو ہے آواز سنائی نہیں دے، جیسے کہ آواز جو ہے وہ تو ہو رہی ہے لیکن ہم اپنے کانوں کو بند کر دیں، یہ فیل کریں کہ یہ آواز ہمارے لیے نہیں ہے اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمارے لیے نہیں ہے، ہم جو ہے سیف ہے۔ تو وہ پوری انگلیاں چاہے وہ کچھ بھی کر لیں، چاہے آپ اتنی جو اندھیرے میں ہو، زور سے بارش ہو رہی ہو اور آواز ہو، گرج ہو، چمک ہو، تو آپ چاہے کچھ بھی کر لیں آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ وہ کیا اذان ہے من الصواعق حذر الموت، وہ اس جو انگلیاں دے دیں اس کے موت کے خوف کی وجہ سے، موت کے خوف کی وجہ سے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں۔ یہ دوسرا مثال اللہ عز و جل ہمیں بتا رہے ہیں کہ ان کا جو تفصیلی مثال ہے یہ بتا رہے ہیں ہمیں، اور وہ کون ہو واللہ محیط بالکافرین، یہ اب مثال کا پارٹ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں واللہ محیط بالکافرین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو احاطے میں لیے رکھا ہے، ان کو گھیرے ہوئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ساری چیزوں کا پتہ ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو احاطے میں رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد والی آیت میں یکاد البرق یخطف، یہ آیت جو ہے 20 نمبر آیت، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتائیں گے کہ یہ کون لوگ ہیں اور ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس مثال کے دینے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی و ایاکم بالآیات و ذکر الحکیم۔